نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا مالک و قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، محترم حاضرین، آج کا یہ دور ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ آج کے اس دور میں انسانوں کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اسباب ہیں، رہنے کے لیے عالیشان عمارتیں ہیں، بنگلے ہیں، گھر ہیں، سیر و تفریح کے لیے خوبصورت باغات ہے، سفر کے لیے ایک سے ایک سہولیات کے ساتھ گاڑیاں ہیں۔ ہر طرح کے عیش و آرام کی زندگی میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ نہ اسباب کی کمی ہے، نہ وسائل کی قلت ہے، نہ مال و دولت کی کمی ہے۔ کرۂ ارض سے بڑھ کر انسان چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام ترقی کے باوجود بھی انسانوں کے پاس ایک چیز اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے، اندر سے ایک خلا محسوس کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ان تمام اسباب کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کمی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہی وہ کمی ہے جنہیں احادیث میں برکت کہا گیا ہے۔ جو مختصر چیز ہونے کے باوجود بھی تمام ضروریات اس سے پورے ہو جاتے ہوں، برکت اسے کہتے ہیں کہ جس چیز میں وہ چیز آتی ہے، برکت شامل ہو جائے، وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے، گرچہ کہ وہ چیز مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ جس چیز سے برکت اٹھا لی جائے وہ چیز انسان کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے، گرچہ کہ اسے قارون کا خزانہ بھی کیوں نہ دے دیا جائے، پھر بھی وہ اپنی زبان سے ہی کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، کیا اور کچھ اضافہ ہے، کیا اور زیادہ ہے، اسی کی وہ طلب میں رہتا ہے، اکتفا نہیں کرتا۔ برکت عربی کا یہ لفظ ہے، برکت الابل کہتے ہیں اونٹ کا کسی جگہ پر بیٹھ جانا، یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ ہی کے پاس رہتی ہے، اس میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس چیز میں کمی نہیں ہوتی، وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وہ چیز آپ کے لیے نقصان نہیں ہوتی، آپ کی ضروریات اس چیز سے مکمل ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی اور چیز کی ضرورت اس پر نہیں پڑتی، ایسی چیز کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے،
دوران سفر ہمارے پاس پانی کم ہو گیا، پانی کی قلت ہو گئی، ہم سب پیاسے رہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اس کی شکایت کی کہ پانی کی قلت ہے، تو آپ نے فرمایا قافلے میں جس کسی کے پاس تھوڑا بہت جو بھی پانی ہے وہ ایک برتن میں جمع کیا جائے۔ تمام قافلے والے ملے اور جس کے پاس بھی تھوڑا کچھ پانی تھا انہوں نے لایا، ایک برتن میں جمع کیا۔ جب سارا پانی ایک برتن میں جمع کر لیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالے، برکت کی دعا کیے، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا حیا علی الطہور المبارک البرکت من اللہ، چلے آؤ اس بابرکت پانی کی جانب، جان لو برکت اللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینبع الماء بین اصابع رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جو اپنا ہاتھ پانی میں رکھے ہوئے تھے، انگلیوں کے درمیان سے چشمے ابل رہے تھے۔ تمام قافلے والے آئے، پھر اپنے بالٹیاں اپنی مشکیزیں بھرنے لگے، تمام نے اپنے برتن بھر لی اور پانی جیسے کا ویسا اس برتن میں موجود رہا۔ تمام لوگ سیریاب ہوئے اس پانی سے، تمام قافلے والے اس پانی سے پیے، لیکن پانی جیسے کا ویسا ہی رہا۔ اسے کہتے ہیں برکت، جو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اس بابرکت پانی سے تم لوگ سیریاب ہو جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، البرکت من اللہ، برکت اللہ کی جانب سے ہے۔ برکت جو ہے صرف مال و دولت میں نہیں ہوتی، کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزوں میں جو ہمارے ضروریات زندگی ہے ان تمام چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ گھر بار ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اہل و عیال ہے، ہمارا علم ہے، ہمارا عمل ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری زندگیاں ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ تمام چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں میں برکت ہوتی ہے تب جا کر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ جس چیز سے برکت ختم ہو جائے وہ اس کے لیے نحوست بھی بن جا سکتی ہے، وہ چیز اس کے لیے بسا اوقات نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے۔ محترم حاضرین، برکت جو ہے اللہ تعالیٰ نے احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں برکت حاصل کرنے کے ذرائع بتائے ہیں کہ ایک مومن ان طریقوں سے، ان ذرائع کو اپنائے گا تب جا کر وہ برکت حاصل کر سکے گا۔ میں آپ کے سامنے وہ اسباب بتاؤں۔ سب سے پہلا سبب برکت حاصل کرنا ہے، اس کا جو ذریعہ ہے برکت لینے کا، سب سے پہلا سبب ہمارا ایمان ہے، ہمارا عمل ہے، ہمارا تقوی ہے، ہماری پرہیزگاری ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ جان لو، ایمان اور تقوی دو ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ یہ دو چیزوں سے انسان برکت حاصل کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لا لیتے، پرہیزگاری اختیار کر لیتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے ایمان اور تقوی سے ہم برکتوں کے دروازے مومن کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم ایمان و عمل سے برکت حاصل کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں زیادہ پیدا کریں، عمل صالح بجا لائیں، ہماری زندگیوں میں خود بخود برکت آئے گی۔ دوسری چیز برکت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے صلہ رحمی ہے، رشتہ داریوں کے حق ادا کرنا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ذریعے بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره فلیصل رحمہ، جس شخص کو بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کی موت تاخیر سے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے مال میں، تمہارے رزق میں، تمہاری زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تمہاری موت تاخیر سے آتی ہے اگر جو شخص رشتہ داریوں کو نبھائے گا۔ تو یہ دوسرا اہم سبب ہے، رشتہ داری کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال سنیے،
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرا ایک بھائی ہے، دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میرا ایک بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتا ہے، آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، کماتا نہیں ہے، گھر کا پورا خرچ میں سنبھالتا ہوں، میرے اوپر اس کا بوجھ ہے، گھر کی تمام ضروریات میں پوری کرتا ہوں، میرا بھائی میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا، وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید اسی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے، جو شخص تیرا جو بھائی علم حاصل کر رہا ہے، جس پر تو اخراجات کر رہا ہے، خرچہ اس کا سنبھال رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اسی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت ایسے احباب ہوتے ہیں جو اپنے غریب رشتہ داروں کا خرچ اٹھاتے ہیں، یا اپنے غریب بہن بھائیوں کا خرچ اٹھاتے ہیں، رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے بچوں کے اسکولوں کی فیس وہ بنتے ہیں، بہت سے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہو، جو تم دوسروں کا خرچ جو تم اٹھا رہے ہو، دوسروں کا جو بوجھ تم اٹھا رہے ہو، رشتہ داریوں کا جو حق تم ادا کر رہے ہو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے رہا ہو، جس کی بدولت تمہیں رزق مل رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول خود اس صحابی کو یہ کہتے ہیں لعلک ترزق بہ، تم کما رہے ہو، لیکن یہ جو علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنے کی یہ برکت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آدمی نیک اپنی نیتوں کو درست کرے۔ مال کمانا ہر ایک کے لیے ضروری بھی ہے، ضروریات زندگی میں سے ہے کہ آدمی کاروبار کرے، تجارت کرے، مال کمانے کے لیے جستجو کرے، محنت کرے، لیکن ان تمام چیزوں میں حرص کو نہ لائے، لالچ کو اپنے اندر پیدا نہ کرے، حرص و طمع سے بچ کر صاف نیت رکھتے ہوئے مال حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ نیت ہوگی آدمی حلال مال کمائے گا، کاروبار صحیح کرے گا۔ اگر نیت حرص کی ہو، لالچ کی ہو، تو آدمی کے اندر اس سے دوسری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ مال دوسرے ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، حرام ذرائع اپنائے گا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا، صحیح ذرائع نہیں اپنائے گا۔ کئی ایسے برائیاں ہیں جو حرص، لالچ کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ مال کمانا ہے، مال کمانے میں اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے، نیتوں کو اچھی رکھنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں برکت آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ان هذا المال حضرۃ حلوہ، یقیناً یہ مال انسان جو کما رہا ہے، یہ یقیناً یہ مال حضرہ، سرسبز ہے، ہرا بھرا ہے، حلوۃ، میٹھا ہے، آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، حاصل کرنے کی تڑپ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ مال ہرا بھرا ہے، میٹھا ہے، شیریں ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ، جو شخص ان مال کو حاصل کرتا ہے نفس کی سخاوت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ومن اخذہ باسراف نفس، جو شخص بد نیتی کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، نیتوں میں فطور پیدا کرتا ہے، حرص و طمع کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا نہیں فرماتا، برکت اس کے مال سے اٹھا لی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، کھانا کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، اس شخص کی مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا۔ تو یہ تیسرا ذریعہ ہے کہ جب مال کمائیں نیک نیتی کے ساتھ، حرص و طمع، منفی جذبات سے دلوں کو صاف کرتے ہوئے مال حاصل کریں، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح چوتھا ذریعہ ہے برکت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے اپنے روزینہ کے جو ہمارے آداب ہوتے ہیں ان میں اسلامی آداب کا خیال کریں، خصوصاً کھانے پینے کے آداب جو ہیں اسلامی شریعت کے مطابق ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اپنے پاس مغربی تہذیب کی نقالی ہمارے سروں پر چڑھ چکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ آزاد خیال ہے، یہ ترقی کا خیال ہے جو ہمارے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے۔ ہم ہر چیز میں مغرب کی نقالی کرنا چاہتے ہیں، کھانے پینے میں بھی ان کی نقالی کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کھانے پینے کے تعلق سے بے جا اسراف پایا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں فضول خرچی ان کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے چیزوں میں برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اگر ہم کھانے پینے میں اسلامی آداب کا ہم لحاظ رکھیں گے، اللہ تعالی ہمارے زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ کھانے پینے کے جو آداب بتائیں ان میں سے پہلا ادب یہی ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ تھے کھانا کھانے لگے تو ان لوگوں کو کھانا ناکافی ہوا، تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر یہ دیہاتی ایک شخص اس میں تھا، آپ نے فرمایا یہ دیہاتی اگر بسم اللہ کہتا تو یہ کھانا تم تمام کے لیے کافی ہو جاتا تھا، لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا جس کی وجہ سے یہ کھانا تم لوگوں کے لیے ناکافی ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک ادب بتایا کھانے کے تعلق سے، کھانا کھاؤ تو کھانے کو کنارے سے، برتن کے کنارے سے کھایا کرو۔ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تُنَزِّلُ وَسْطِ الطَّعَامِ، کیونکہ برکت جو ہے کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، آپ نے فرمایا کنارے سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب اللہ کے رسول نے بتایا کھانے کے متعلق۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کھانے کے متعلق ایک ادب، جب کھانا کھاؤ تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرو، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو آپ اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹا کیا کرتے تھے، انہیں صاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، صاف کر لے، کھا لے، شیطان کے لیے اس لقمے کو نہ چھوڑے۔ برتن میں جب کھائے تو برتن کو اچھی طرح صاف کرے، اسے چاٹے، اس میں سے ایک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی دانے میں برکت عطا فرمائے اور تم سے وہ دانہ چھوٹ جائے، تو لہذا یہ بھی ایک ادب بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک ادب اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ تم مل جل کر کھایا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگے، اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا کھانا ہمارے لیے بس نہیں ہوتا، ہم سیر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم الگ الگ کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا مل جل کر کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک ساتھ ایک دستر پر تمام لوگوں کو جمع کرنا کھانا، یہ اس سے برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں، ہر ادب میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے شریعت کے آداب بتائے ہیں، اگر ہم ان آداب کو بجا لائیں گے سونے کھانے پینے کے جاگنے کے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زندگیوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پانچویں چیز جو برکت حاصل کرنی ہے وہ یہ کہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ کھانے کی کئی دعائیں ہیں، ایک دعا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتائی اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں جو بھی تو کھلا اس میں برکت عطا فرما، ہمیں اس سے بہتر چیز تو اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ اور دعائے قنوت میں بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں وبارک لی فیما اعطیت، اے اللہ جو بھی نعمت تو ہمیں نواز اس میں تو برکت عطا فرما۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز جو برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے تجارت کا ذریعہ۔ اکثر کا رزق حاصل کرنے کا دار و مدار تجارت ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر تجارت میں کاروبار میں دھوکہ دہی عام ہو جاتی ہے۔ دھوکہ دہی، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، سچائی کو چھپانا، عیب کو چھپانا، یہ تمام نقص اس میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ورنہ تجارت اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن بینا وبورکت فی بیعہما وإن کذبا محقت برکت بیعہما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو خرید و فروخت، جو بیچنے والا ہے جو لینے والا ہے، دونوں کو اختیار ہوتا ہے۔ خرید و فروخت والے کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ مجلس ختم نہ ہو جائے، ایک مرتبہ مجلس ختم ہو گئی پھر اختیار نہیں رہتا،
لینے والے کو اور دینے والے کو ایک مجلس میں اختیار رہتا ہے، چاہے وہ لے چاہے وہ کینسل کرے، دینے والے کو بھی اختیار ہے، چاہے تو بیچے یا نہ بیچے، مجلس جب تک قائم ہے دونوں کو اختیار ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں۔ اگر ان دونوں نے سچائی کو اپنایا، واضح کر دیا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، دینے والا بھی مال جو دے رہا ہے وہ بھی واضح کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کی وجہ سے برکت عطا فرماتا ہے اس تجارت میں۔ اگر ان دونوں نے چھپایا اور جھوٹ کا سہارا لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو تجارت میں سچائی کو اپنانا، جھوٹ سے بچنا، یہ برکت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح برکت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ بڑوں کی موجودگی بھی ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے، محلے کے جو بڑے ہوتے ہیں، یا علماء میں جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کی موجودگی، ان کی رہنمائی، بڑوں کی سرپرستی، یہ باعث برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کی موجودگی باعث برکت ہوتی ہے۔ اور محدثین اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی موجودگی میں برکت اس لیے رکھی ہے کیونکہ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے، معاملات میں آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، یہ لوگ تجربہ کار ہوتے ہیں، اور زیادہ عمر پانے کی وجہ سے ان کا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے، عمل زیادہ ہونے کی وجہ سے ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، لہذا ان کی موجودگی باعث برکت ہوتی ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کی موجودگی باعث برکت ہوا کرتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ 7 ذرائع جو میں نے بتائے قرآن و حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، ایک بندے مومن کو چاہیے ان طریقوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات رکھے ہیں جو بابرکت ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو بابرکت ہیں، کچھ جگہیں ہیں جو بابرکت اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ برکت حاصل کرنا ایک عبادت ہے، ایک ذریعہ ہے عبادت۔ اگر کوئی غیر طریقے سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ شریعت میں نہیں بتایا گیا ہے تو وہ برکت کی بجائے نحوست وہ حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے جگہیں، اوقات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، رمضان میں نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر جو شخص رمضان کو پالے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے۔ رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، یوم عاشوراء ہے، اسی طرح پیر و جمعرات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے اگر بندہ اللہ سے جو چیز مانگ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر کے رہتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے۔ پیر و جمعرات کا بھی دن ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو، اور دوسرا وہ شخص جن دونوں میں اگر کچھ اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ پیر و جمعرات کا دن ہے۔ اسی طرح صبح کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، تہجد کا وقت، جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ یہ وہ اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں برکت عطا فرمائی ہیں، ان میں اگر عمل کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ اسی طرح ہم اگر کوئی دنیاوی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صبح کا وقت باعث برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ خود اللہ کے رسول نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں تو برکت عطا فرما۔ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کسی جنگ پر روانہ کرنا ہوتا، کوئی قافلہ بھیجنا ہوتا، صبح کے وقت روانہ کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اگر صبح کے وقت سوتا ہوا دیکھتے تو ان پر سرزنش کرتے، انہیں مارتے، انہیں ڈانٹتے اور کہتے یقیناً یہ وہ وقت ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں برکت نازل ہوتی ہے اور تم ہو کہ سو رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول بڑے صحابی ہیں، وہ صبح کے وقت بچوں کو سوتا ہوا دیکھتے تو ڈانٹتے تھے۔ تو یہ صبح کا وقت اگر ہم کوئی دنیاوی کام اس میں بجا لانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، صبح کے وقت کریں، اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت عطا فرمایا ہے، اس برکت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیک کاموں کے بجائے
दुनियावी अच्छे कामों के बजाय कोई बुरा काम करना चाहे, अगर कोई चोर ये सोचे कि सुबह के वक्त मुझे चोरी करना है, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता नहीं फरमाता, क्योंकि बरकत हासिल करना एक इबादत है, इबादतों के शराइत होते हैं, अगर एक शर्त भी उसमें नहीं पाई जाती, तो अगर उसमें बिदअत पाई जाती है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता नहीं फरमाता। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें रखी हैं, उन चीज़ों में भी अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। जैतून का तेल है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैतून के तेल के मुतालिक इसे खाओ, अपने जिस्म पर लगाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस जैतून की कसम खाई, अल्लाह ताला वत्तीन वज़ैतून, और इसे बाबरकत दरख्त का नाम दिया गया है। अल्लाह ताला ने इसे मुबारक दरख्त बताया है जैतून के मुतालिक, जैतून का फल है, जैतून का तेल है। इसी तरह दूध है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स को दूध अता किया जाए वो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना खैरम मिन, अल्लाह मुझे इसमें बरकत अता फरमा, इसमें मुझे इजाफा फरमा, हमें जो भी तू अता फरमा इसमें ज़्यादती अता फरमा। दूध है, जैतून है। इसी तरह आबे ज़मज़म है, आबे ज़मज़म अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये पानी भी है और ये ग़िज़ा भी है। इसी तरह शहद भी है। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास, अपने इस हाल की पेट के दर्द की शिकायत की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शहद पिया करो। तो ये चीज़ें हैं जो बाबरकत ये हैं। इसी तरह कलंजी है, इसी तरह अजवा है, अजवा खजूर है, ये भी बाबरकत है। इसी तरह बारिश का पानी है, बारिश का पानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद फरमाया माअ मुबारका, ये बाबरकत पानी है बारिश का पानी, इसे पियो, इसे इस्तेमाल करो। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बाबरकत बनाया है, तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। इसी तरह कुछ जगहें हैं जो अल्लाह ताला ने बाबरकत रखी हैं, जिनमें मसाजिद हैं। अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नज़दीक बाबरकत जगहें मसाजिद हैं। व अबगदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा जगह बाजार हैं, पसंदीदा जगह मसाजिद हैं। मसाजिद में भी मस्जिद हराम है जिसका बड़ा मुकाम है, इसी तरह मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है, मस्जिद खुबा है। ये बहुत, इनकी जानिब सफ़र करना बाइस इबादत है, यानी सवाब मिलता है इनकी जानिब सफ़र करने से। और मसाजिद जगहें जो हैं बाबरकत हैं, तो बाबर का मतलब ये नहीं कि आप मसाजिद की पर्दों को पकड़ लें या उनकी दीवारों को, उनकी चौखटों को चूमें या उन्हें अपनी पिशानी पर लगाएं, इससे बरकत नहीं हासिल होती। वहाँ जाएं, मसाजिद में इबादत करें, नमाजें पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें और अहले इल्म की मजालिस में बैठें, इससे अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। वहाँ जाकर दरवाज़ों को चूमना, चौखटों पर पिशानी रखना, ये समझना कि इससे बरकत हासिल होती है, गलत तरीक़ा है। और बरकत जो, ये तबर्रुक जो हासिल करना है या बरकत जो हासिल करना है, ये जो चीज़ हैं, जिन चीज़ें जो जगहें जो बताई गई हैं, इनसे इंसान जो बरकत हासिल करता है, ये अक़ीदा रखना भी ज़रूरी है कि फ़ी नफ्सी इन चीज़ों में कोई बरकत नहीं होती, फ़ी नफ्सी इनमें कोई तासीर नहीं होती, अल्लाह की जानिब से वो बरकत नाजिल होती है। आप उन्हें शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर अल्लाह ताला उनमें बरकत अता फरमाता है। आप अपनी जानिब से किसी भी चीज़ को मुतबर्रिक समझकर उसे बरकत हासिल नहीं कर सकते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, उनसे ये मनक़ूल है कि वो हजर अस्वद जो काबतुल्लाह में है, हजर अस्वद के पास जाते हैं, जाकर हजर अस्वद से मुखातब करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ तेरे अंदर ना फ़ायदा पहुँचाने की ताकत है, ना नुकसान देने की ताकत है। मैंने अल्लाह के रसूल को देखा तुझे चूमते हुए, लिहाजा इसी वजह से मैं चूम रहा हूँ। यानी बरकत उसमें नहीं है, अल्लाह की जानिब से बरकत आती है। जैसा कि खुद अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम से फरमाया, आओ बाबरकत पानी की जानिब, ये बरकत का पानी तुम हासिल करो, लेकिन ये अक़ीदा रखो अल बरकत मिन अल्लाह, बरकत अल्लाह की जानिब से नाजिल होती है। तो ये अक़ीदा रखना चाहिए एक मोमिन को कि बरकत अल्लाह की जानिब से आती है। ये चीज़ें जो बताई गई हैं फ़ी नफ्सी, इसमें कोई बरकत या तासीर नहीं होती। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ों को अपनी जानिब से मुतबर्रिक समझने लगते हैं, उस चीज़ों से बरकत हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपनी जानिब से बनाते हैं। कोई मशाइख का कोई दरवाज़ा लाते हैं, किसी का गिलाफ लाते हैं, किसी की कोई चादर लाते हैं, समझते हैं अपनी जानिब से, इसे कहते हैं ये बरकत वाली चीज़ है, ये फ़ना शेख का, फ़ना बुजुर्ग का, फ़ना मुरीद का ये कपड़ा है, इससे बरकत हासिल करो। ऐसा नहीं, जितनी कुरान और हदीस में जो चीज़ें बताई गई हैं कि आप इनसे तबर्रुक हासिल करो, इनसे बरकत हासिल करो, वो चीज़ें होनी चाहिए, अपनी जानिब से नहीं बनाना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में
لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ بیعت رضوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور بیعت لی تھی، وعدہ لیا تھا۔ تو حضرت عمر کے دور میں لوگ اس درخت کو برکت والا سمجھنے لگے، اس درخت کے پاس جانے لگے، اس کی شاخیں کاٹ کر لانے لگے، یا وہاں جا کر نمازیں پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کو جیسے ہی معلوم ہوا، حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ لوگ اپنی جانب سے اس درخت کو برکت والا سمجھنے لگے، اس سے برکت حاصل کرنے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ تو لوگ اپنی جانب سے اس طرح کرنے لگے، تو حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اپنی جانب سے کسی چیز کو برکت والا نہیں بنانا چاہیے، اس سے تبرک حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ برکت کے نام پر شرکیہ بھی افعال بجا لاتے ہیں، اولیاء کے مزاروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، ان کے آستانوں کو، ان کی چوکھٹوں کو چومنے لگتے ہیں، وہاں ان کی درگاہوں پر جا کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی برکت سے ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز شرک ہے کہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگے، غیر اللہ کے جا کے ان کے آستانوں پر اپنی پیشانی کو جھکائیں، یہ تو حرام ہے، یہ شرک ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ لہذا انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو برکت کے جو ذرائع ہمیں بتائے ہیں، ان ذرائعوں سے ہمیں برکت حاصل کرنے والا بنا، اور جو ذرائع شرک تک لے جاتے ہیں یا وہ ذرائع جو بدعات کی جانب لے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروا انہ غفور رحیم۔